بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن کا درس نمبر 118 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 64 تک آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے۔ قبل اس کے درس کو شروع کیا جائے، آج جو کہ بہت ہی خوشی کا دن ہے، آپ سب تمام مومنین و مومنات، تمام ناظرین کی خدمت میں عید مباہلہ اور روز آزادی ہندوستان آپ سب کی خدمت میں اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید مباہلہ وہ عید ہے کہ جو حق کا باطل پر فتح اور جیت کا دن ہے، برہان و دلیل کا ضدیت اور اکڑ کے مقابلے میں فتح کا دن ہے۔ اس لیے کہ جب نجران کے کرسچن عیسائی علماء آئے رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے دین اسلام کے بارے میں کہا کہ ہم دین اسلام قبول کریں گے، لیکن آپ سے کچھ ہماری گفتگو ہے، کچھ بات معلوم کرنی ہے۔ بحث و مناظرہ شروع ہوا اور یہاں تک کہ انہوں نے دلیل میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ افضل انبیاء میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت آئی، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر بغیر باپ کے ہونا یہ امتیاز ہے تو پھر سب سے زیادہ افضل جناب آدم علیہ السلام ہے، اس لیے کہ ان کے نہ تو ماں ہے نہ باپ ہے، لہٰذا یہ کوئی برہان و دلیل نہیں ہے۔ جو انبیاء کے سلسلہ چلا 1,24,000 انبیاء، اس میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن ان عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کو مانا لیکن جناب عیسیٰ کی بات نہیں مانی کہ آخری رسول کو مانتے، اور بحث ہوتی رہی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ مما ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس اگر اب اس کے بعد بھی یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، مما ما جاءک من العلم، جب علم آ چکا ہے، آپ نے دلیل پیش کر دیا ہے، یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ اگر افضل ہونا جناب عیسیٰ کا اور آخری نبی ان کو ماننا یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ آیت آ گئی اور دلیل پیش کر دیا گیا کہ اگر بغیر باپ کے ہونا فضیلت ہے تو جناب آدم تو بغیر ماں باپ کے ہیں، وہ اور زیادہ فضیلت۔ فمن حاجک فیہ مما ما جاءک من العلم، جب علم آ گیا پھر بھی بحث کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ فقل، پس ہے میرے رسول کہہ دیجئے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہہ دیجئے تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، نساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، انفسنا وانفسکم، تم اپنی نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان پہ لعنت کریں۔ مباہلے کی ڈیٹ طے ہو گئی۔ مباہلے کے وقت سے تھوڑا پہلے رسول اللہ نے جناب سلمان فارسی کو ایک چادر اور کچھ لکڑی دے دیا کہ وہاں پہ سایبان بنا دو، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ ادھر جب رسول گھر سے نکلے تو اسی انداز سے نکلے جو آیت کہہ رہی ہے، ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ ابناءنا کی منزل پر رسول نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو رکھا۔ نساءنا و نساءکم، ابناءنا کے بعد نساءنا، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ عورتوں کی جگہ پر رسول اللہ نے شہزادی کونین
سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کو، اور انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ نفس کی جگہ پر رسول اللہ نے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا۔ مفصل بیان نہیں کرنا، بس مختصر۔ اور جب میدان مباہلہ میں یہ پنجتن پاک پہنچے تو فضیلت اسے کہتے ہیں کہ جس کا اعتراف دشمن کرے۔ اب ان عیسائیوں کی ضد کی حد دیکھیے کیا ہے۔ جب پنجتن پاک اس جگہ پر پہنچ گئے، میدان مباہلہ میں پہنچ گئے، تو ان کے علماء آئے پہاڑ پر، دیکھا پوری قوم ساتھ میں، جوان ساتھ میں، پہاڑ کے اوپر جا کر کے دیکھا اور کہا، لفظ تاریخ نے لکھا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اتنے سچے ہیں کہ اگر یہ چاہ جائیں، کہیں بھی نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، اگر یہ دشمن کہہ رہا ہے، اگر یہ پنجتن پاکی اتنے نورانی چہرے، اتنے پاک و پاکیزہ ہیں، اتنی روحانیت و معنویت ان کے اندر پائی جا رہی ہے، اگر یہ چاہ جائیں تو پہاڑ جو کہ چلنے کی چیز نہیں ہے، اگر کہے نہیں، اگر چاہ جائے تو پہاڑ چلتا ہوا نظر آئے۔ لیکن ان کی ضد کیا تھی؟ ان کو اپنی ضد پہ یعنی یہ سچائی کو مانا لیکن مذہب اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، دین حق پر لوگ سچائی کو مان رہے ہیں لیکن ماننے کے بعد بھی جرأت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف رائے حق تک پہنچنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اور دین اسلام جو پیغام لے کر کے آیا، تمام انسانیت کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرنے کے لیے، لہذا کچھ بھی انسان خطا کر روزہ چھوڑ دیا تو کہا غلام آزاد کرو، حج میں کوئی رکن، کوئی حج کا فعل چھوٹ گیا، غلط ہو گیا تو پہلا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ یہ کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کا مرتکب ہوا، غلام آزاد کرو۔ ہر جگہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ پہلا غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، غلام۔ آج ہم پڑھتے کتاب میں یہ کیا لکھا ہے؟ ہر جگہ کفارہ غلام آزاد کرو۔ اب غلام ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد 60 مسکینوں کھانا کھلاؤ، روزہ چھوٹ گیا ہے 60 روزے رکھو، لیکن پہلا کیا ہے؟ غلام آزاد کرنے کا۔ یہ دین اسلام نے جو تحریک چلائی تھی انسانیت کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے، وہ تحریک اتنی کامیاب ہوئی کہ ہمارے ہندوستان میں بھی آج غلام ختم ہو گئے۔ ہر جگہ پر کفارے میں غلام آزاد کرنا، سب سے زیادہ ثواب غلام آزاد کرنا۔ اسلام نے انسانیت کو غلامی کی زنجیر سے نجات دیا، لیکن پھر آگے چل کے سن 1947 سے پہلے جب ہمارے ہندوستان پر انگریزوں نے، جن کی وجہ سے آج بھی دنیا میں شر ہے، جن کی وجہ سے ہی آج دنیا میں جنگ ہے، یہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ انگریزوں نے جب ہمارے ملک پر قبضہ کیا اور لوٹ کر کے ہندوستان سے لے جانے لگے، دیکھیے اور بھی دوسرے آئے ہندوستان میں، مغل آئے، لیکن وہ لوٹ کے لے نہیں گئے، یہیں پہ رہے، یہیں پہ حکومت کیا، یہیں پہ سب کچھ عمارتیں بنوائی، جو کچھ کیا، یہاں سے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن انگریز باقاعدہ یہاں سے لوٹ کر لے گئے، یعنی وہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی اب نہیں کہی جاتی۔ سونے کی چڑیا کس نے بنایا؟ انگریزوں سے پہلے جنہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ اس سونے کی چڑیا کو ختم کس نے کیا؟ انگریزوں نے۔ لہذا انگریزوں نے ہمارے ملک کو، ہمارے ملک کے انسانوں کو غلامی کی زنجیر میں جو جکڑ دیا تھا، آج اس غلامی کی زنجیر سے آزاد ہونے کا دن ہے۔ لہذا دو خوشیاں اور اس کی مبارکباد آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں، تمام انسانیت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور پھر آج کا درس شروع کرتے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 162 سے 164 تک آپ کی خدمت میں
مختصر طور پر پیش کروں گا، اور ساتھ ساتھ سنتے ہوئے آپ اس کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ۔ اب یہ تذکرہ چل رہا تھا جنگ احد کا۔ اب اس میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگ وہ کہ جنہوں نے اللہ کو خوش کیا، اور کچھ لوگ وہ کہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ کو ناراض کیا، اللہ کی مدد نہیں آئی اور جنگ میں شکست ہوئی، میدان چھوڑ کر کے بھاگے۔ تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ لوگ کہ جنہوں نے اتباع کیا اللہ اور رسول کی، وہ رضوان اللہ، اللہ کی رضایت، اللہ کی رضوان کو حاصل کر لیا، کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، جنہوں نے اللہ کو غضبناک کیا؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ یعنی جنہوں نے اللہ کو خوش کیا، جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، یعنی کفار و منافقین، کیا دونوں برابر ہیں؟ آیت کیا کہہ رہی ہے آگے؟ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا مأوا و ملجا، ان کے رہنے کی جگہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کتنی بری جگہ ہے یہ جہنم۔ وہاں اس جگہ پہ کوئی اچھائی کا تصور نہیں ہے، کسی آرام کا تصور نہیں ہے۔ بئس المصیر۔ جیسے اس آیت کے شان نزول میں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت نمبر 162 وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ لہذا اس آیت کے شان نزول میں ہے کہ جب جنگ احد ہونے والی تھی تو اس وقت جو ہے کچھ مسلمان مدینے میں رہ گئے، جنگ کے لیے نہیں گئے، اور کچھ منافقین جو آئے بھی تو نیت خیر سے نہیں آئے، مال غنیمت اصولنے کے لیے آئے، مال غنیمت لوٹنے کے لیے آئے، جہاد کے لیے نہیں آئے۔ لہذا آیت نے کہا کہ اللہ کی خوشنودی چاہنے والے جو ہیں وہ، اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، افمن اتبع کمن باء بسخط من اللہ، کیا وہ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی ناراضگی خریدی ہے؟ کیا وہ دونوں ایک طرح کے ہیں؟ ایک طرح کے نہیں ہیں۔ یہ سوال استفہامی ہے۔ اور یہ خود میدان جنگ سے فرار کرنا، جنگ احد میں جو بھاگے، کیا ہے؟ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس لیے کہ وَمَأْوَاهُمْ جہنم۔ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ جس آیت میں اس گناہ کے بعد عذاب کا تذکرہ ہو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کو تکلیف دے؟ رسول اللہ کے چچا جناب حمزہ ان کے بھاگنے کی وجہ سے شہید ہو گئے، رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، زخم آئے، مولا علی کو زخم لگے، مسلمان کتنے اس میں قتل ہوئے۔ یہ منافقین کی چال تھی۔ زیادہ کیا وہ کہ جنہوں نے اللہ کی مرضی حاصل کیا، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ سے ناراضگی حاصل کیا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ماوا جہنم ہے۔ رسول بلا رہے تھے، تاریخ نے ہر کتاب میں، اہل سنت شیعہ سب کتاب میں، قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے، قرآن مجید اس میں شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا، جو شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے رسول پکار رہے تھے کہ واپس آؤ، لیکن میدان سے لوگ بھاگ گئے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جنہوں نے رضوان خدا کو حاصل نہیں کیا، ان کا مأوا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب آیت نمبر 163 ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ہم درجات عند اللہ، یعنی وہ لوگ خدا کے یہاں مختلف درجے رکھتے ہیں، درجے ہیں، جس کا خلوص، جس کا تقوی،
جس کے عمل میں اخلاص جتنا زیادہ ہے اسی لحاظ سے درجے ہیں، جتنا اچھا عمل ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ بار بار متوجہ کر رہا ہے مسلمانوں کو۔ مطلب ایمان کے درجات ہیں، کیا ہم درجات، جیسا کہ روایات میں ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں۔ اب ایمان کتنا کس کا ہے اس کا اندازہ کیسے لگے گا؟ کہ اگر تھوڑا پیسہ پا کر کے کوئی غلط کام کرنے پہ آپ تیار ہو گئے، سمجھیے آپ کا اتنا ہی ایمان ہے۔ دنیا کو کے مقابل میں، دنیا آخرت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کو لے کر کے اگر کوئی غلط کام انجام دے تو سمجھو اس کا اتنا ہی اسی حساب سے ایمان ہے۔ لہذا مولا کائنات اس سلسلے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے یہ سب مجھے دے دیا جائے اور مجھ کو ایک غلط کام کرنے کے لیے کہا جائے کہ ایک چیٹی کے منہ سے اس کا دانہ لے لو، اس پہ ظلم ہو جائے، تو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک معمولی سا ظلم کر دوں اور پوری دنیا مجھے ملے۔ یہ ہے ایمان کی کسوٹی۔ امیر المؤمنین مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ ایک چیٹی کے منہ سے دانہ بھی میں لینا گوارا نہیں کروں گا، چاہے پوری دنیا اس کے بدلے میں مجھے دے دیا جائے۔ لہذا یہ ہمارے لیے بہت ہی توجہ اور غور و فکر کا مقام ہے کہ جب ہمارے مولا یہ فرما رہے ہیں تو ہم کو گناہوں سے کس طرح بچنا چاہیے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ مولا کائنات کا وہ مقام ہے کہ آپ کے زمانے میں جو خلفاء گزرے ہیں ان کو بھی جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو مولا علی سے ہی مدد لیتے تھے، اس لیے کہ ایمان میں افضل سب سے بڑے قاضی علی علیہ السلام، تمام مشکلات جس کا حل خلفاء نہیں کر پاتے تھے اس کے حل کے لیے مولا کے پاس آتے تھے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، تو جنہوں نے اتباع کیا اور رضوان خدا کو حاصل کر لیا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جنہوں نے ناراض کیا اللہ کو؟ بلکہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ان کا ماوا مرجع کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور اس میں بھی درجات ہیں اللہ کے نزدیک۔ واللہ بصیر، ایمان کے درجات ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ اور آج کی آخری آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد من اللہ، بے شک اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے، علی المؤمنین، مومنین کے اوپر، مومنین کے اوپر اللہ کا خاص احسان ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے درمیان اللہ نے
انہی میں سے رسول بنا کر کے بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ رسول. ویزکیہم، تزکیہ نفس کی تعلیم دیتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی عقل مندی، عقل کی باتیں بتاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس کے پہلے یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یعنی رسول اللہ کے آنے سے پہلے جو بہت زیادہ گمراہی میں تھے ان کے درمیان رسول اللہ آئے اور ان کو راہ ہدایت تک پہنچایا. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ احسان کہہ رہا ہے. خداوند عالم نے ہم کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. جو کچھ بھی ہے دنیا میں تمام نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے خلق کیا ہے، لیکن اللہ منت نہیں کر رہا ہے، احسان نہیں جتا رہا. من اللہ، لقد من اللہ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کی کتنی عظمت ہے، کتنی قیمتی نعمت ہے، کتنی اہم نعمت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ کی منت ہے، اللہ کا احسان ہے مومنین کے اوپر. اس سے عظمت پتہ چلتی ہے رسول اللہ کی. اور یہ احسان جتانا، تکبر کرنا ہے. بہت آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ متکبر، تکبر کرنے والا. یہ تکبر جو اللہ کے پاس ہے، یہ احسان جتانا جو اللہ کے پاس ہے، یہ حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے وہ سب کچھ اسی کے پاس ہے. ہر چیز کا حقیقی مالک خدا ہے. لہذا عام انسان اگر کسی کو احسان جتائے تو یہ کیا ہے؟ عمل قبیح ہے. کوئی غرور و گھمنڈ کرتا ہے تو کیا ہے؟ یہ عمل قبیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس نے دیا ہے وہ اس کا نہیں ہے. جو مال اس کے پاس ہے جس پہ غرور کر رہا ہے، جو عہدہ ہے جس پہ غرور کر رہا ہے، یہ سب خدا کے دیا ہوا ہے. یعنی اگر اللہ نے عقل نہ دیا ہوتا، فکر نہ دیا ہوتا، پڑھا نہ ہوتا، اس عہدے کو نہیں پہنچتا. لہذا جو کچھ بھی ہے مالک حقیقی خداوند عالم ہے. لہذا اللہ اگر منت کر رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے، دوسروں کو حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کی ملکیت، غیر اللہ کی ملکیت حقیقی نہیں ہے. پھر آیت میں سب سے پہلے کیا ہے؟ یزکیہم. سب سے پہلے تزکیہ، لفظ تزکیہ پہلے آیا ہے. تزکیہ یعنی صاف کرنا، دل کو صاف کر دینا. یزکیہم اس لیے کہ جب دل صاف نہیں ہوگا، یہ ظرف صاف نہیں ہوگا، تو پھر اس میں جو کچھ بھی ڈالا جائے وہ بھی خراب ہو جائے گا. مطلب کھانا کسی میں نکالنا ہے برتن میں، برتن کو پہلے صاف کرتے ہیں. یزکیہم. دیو کی بیرون ربط فرشتے درآید. جب اس دل سے دیو کو باہر نکال دیں گے، دل صاف ہو جائے گا تو فرشتہ آئے گا. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لہذا لفظ تزکیہ مقدم ہوا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. لہذا جیسا کہ ہے تُعْرِفُ الْأَشْيَاءَ بِأَضْدَادِهَا. چیزوں کی اہمیت، چیزوں کی ویلو سمجھی جاتی ہے اس کے ازد سے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. رات سے دن کو سمجھا جاتا ہے، دن سے رات کو. تعرف الاشیاء بازدادها. اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. مثلا تکبر کو تواضع سے، تواضع تکبر. لہذا یہاں پر بعث فیہم رسولا، اللہ نے بھیجا ہدایت کے لیے رسول کو، کہ اس کے پہلے تم کیا تھے؟ من قبل لفی ضلال مبین. کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. جتنی گمراہی تھی اسی لحاظ سے ہدایت آئی زیادہ. لہذا جناب جعفر طیار مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے بھائی جب حبشہ گئے اور وہاں پر وہاں بادشاہ نے سوال کیا کہ آپ لوگ کیسے آئے اور آپ کے بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں بنی امیہ کے لوگ آ کر کے، ابو سفیان کے آدمی آ کے کہہ رہے ہیں
کہ آپ لوگوں نے ایسا غلط کیا ہے، تو اس وقت جناب جعفر طیار نے ایک تقریر کیا ہے، اس میں اس کے کچھ الفاظ، اس میں انہوں نے کہا کہ جہالت کے زمانے میں، رسول کے آنے سے پہلے جہالت کے زمانے میں ہم لکڑی اور پتھر کے سامنے آنسو بہایا کرتے تھے، جہالت کے زمانے میں ہم ان کے سامنے لکڑی اور پتھر کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے۔ یہ رسول آیا، انہوں نے ہم کو خدا سے آگاہ کیا، خدا کے بارے میں ہم کو بتایا۔ جہالت کے زمانے میں ہم مردے کھایا کرتے تھے، قطع رابطہ تھا، لوگوں میں محبت نہیں تھی، باپ بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، ہر قوی جو ہے ضعیف کو کھا جاتا تھا، ختم کر دیتا تھا، کوئی قانون قاعدہ نہیں تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، پوری ہی جہالت تھی۔ لہذا اس رسول نے جہالت سے علم کی طرف ہم کو لایا، ہے ہم کو شرف سکھایا، ہم کو عزت سکھائی، ہم کو اللہ سے آگاہ کیا، اور بتوں کی جو ہم پوجا کرتے تھے اس سے ہٹا کر کے حقیقی خدا تک ہم کو پہنچایا۔ لقد من اللہ، اللہ کا احسان ہے، ورنہ اس کے پہلے کیا کرتے تھے؟ کفار و مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کے وہ اللہ کہ جس نے خود انسان کو بنایا ہے، انسان اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کو خدا کہہ رہا تھا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ کا احسان ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول بھیجا انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس کے پہلے تم سب کے سب گمراہی میں تھے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں، چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے رسول آئے تھے۔ پروردگارہ جو راہ ہدایت پر نہیں آ سکے ہیں، پروردگارہ ان کو علم، سمجھ، شعور عطا فرما کہ وہ حقیقی خداوند عالم کی عبادت و پرستش کرنے لگے۔ پروردگارہ محمد وآل محمد صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود، یہ چند آیات جو ہم تلاوت کر رہے ہیں ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ، اس کا ثواب ہمارے مرحومین کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگارہ اس کورونا بیماری کو جلد جلد نست و نابود فرما۔ معبود، جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آج کے اس یوم آزادی اور عید مباہلہ، دو خوشیاں ایک ساتھ، آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔